بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج 15 اگست 2022 ہے اور ہمارے وطن عزیز ہندوستان کی آزادی کا دن ہے۔ الحمدللہ ہمارے اس وطن عزیز اور ہمارے اس پیارے ملک کو آزاد ہوئے 75 سال گزر چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تا صبح قیامت ہمارے ملک کو سرسبز و شاداب اور آباد رکھے، دشمنوں کی دشمنی سے، حاسدوں کے حسد سے، بد نظروں کی بد نظری سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے اور ہمارے ملک میں ہمیشہ امن و سلامتی کو قائم رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ایک آیت لائے ہیں، بنی اسرائیل کو خطاب کر کے کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی غلامی سے اور فرعون کے عذاب سے نجات دلایا ہے، اس واقعے کو یاد دلاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اے بنی اسرائیل، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرعون کے عذاب سے تم کو نجات دیا تھا، فرعون کی غلامی سے تم کو نجات دیا تھا، آزادی دی تھی۔ آزادی کا لفظ قرآن میں آیا ہے، ہم نے فرعون سے تم کو آزادی دی تھی، اس وقت کو یاد کرو۔ وہ فرعون تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، قتل کر دیتا تھا اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، اور یہ فرعون کا تم کو عذاب میں مبتلا کرنا اور فرعون کا تم کو سزا دینا، فرعون کا تم کو اپنی غلامی میں لینا، یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی آزمائش تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی مسلط ہو جاتا ہے اور ہم کو اپنا غلام بنا لیتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ایک بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ تو اہل ہندوستان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش تھی۔ 200 سال تک انگریزوں نے ہمارے اوپر حکومت کیا اور ہم ان کے غلام بنے رہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا، ہزاروں کی تعداد میں اہل ہند نے، وطن عزیز کے باشندوں نے ہزاروں کی تعداد میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے آزادی کی عظیم نعمت کو حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو الحمدللہ آزادی کی نعمت سے مالا مال فرمایا۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم کو آزادی دی تھی، تو اس آیت کے پیش نظر آزادی کے دن کو یاد کرنا اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا اور آزادی کے دن کو سیلیبریٹ کرنا، یہ قرآن مجید کا حکم ہو گیا ہے۔ پھر اسی طرح حدیث شریف میں یہ بات آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تھے مکہ سے، تو وہاں پر دیکھا کہ 10 محرم کو یہودی روزہ رکھتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ تم 10 محرم کو کیوں روزہ رکھ رہے ہو؟ تو یہودیوں نے جواب دیا، ہم اس لیے روزہ رکھ رہے ہیں کہ 10 محرم کا دن ہی وہ دن تھا جس وقت اللہ نے ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون سے آزادی دی تھی، تو آزادی کے دن ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، لہٰذا روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس آزادی کے جشن کی ممانعت نہیں کی، ان کے اس آزادی کے جشن کو غلط نہیں کہا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بلکہ یہودیوں سے یہ کہا، نحن احق بموسیٰ منکم، تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام پر ہمارا حق ہے، لہٰذا ہم ان کی آزادی زیادہ سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ تو اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ ایک روزہ رکھ کر آزادی کا جشن منا رہے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تم 2 روزے رکھ کر ان سے زیادہ تم آزادی کا جشن مناؤ، کیونکہ ہم زیادہ موسیٰ علیہ السلام پر حق رکھتے ہیں۔ اس سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمت کا شکر ادا کرنا اور نعمت کے دن کو سیلیبریٹ کرنا، بالخصوص آزادی کے دن کو سیلیبریٹ کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہم کو یہ پتہ چلا۔ پھر وطن عزیز سے محبت رکھنا، یہ اسلام کا حکم ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جس بھی وطن میں، جس بھی ملک میں مسلمان رہیں، اس ملک کی محبت کو اپنے دل میں رکھیں، اس ملک سے مکمل طور پر وفاداری رکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جانا پڑا، تو مکہ سے باہر نکلنے کے بعد پھر ایک لمحے کے لیے آپ مکہ کی طرف پلٹ کر دیکھتے ہیں اور مکے سے خطاب کر کے کہتے ہیں، مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن ہے، اس سے خطاب کر کے کہتے ہیں کہ اے مکہ، تو بڑا خوبصورت شہر ہے، اگر میری قوم کے لوگ مجھے نہ نکالتے تو میں کبھی تجھے چھوڑ کر کسی اور ملک کو اپنا وطن نہ بناتا۔ اس سے پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے وطن سے کتنی محبت تھی، اور ہم کو بھی یہی محبت اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے ملک سے مکمل وفاداری رکھنے کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ اپنے ملک کی محبت کو اپنے دل میں بسانا اور ملک کی خاطر اگر جان کا نذرانہ بھی دینا پڑے تو اس سے بھی گریز نہ کرنا، یہ ہر ہندوستانی کا یہ فریضہ ہوتا ہے۔ تو آج وطن عزیز کے یوم آزادی کے موقع پر آپ تمام کی خدمت میں یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے ایک پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم انگریزوں سے تو آزاد ہو گئے، لیکن ہم آپس کی نفرتوں سے کب آزاد ہوں گے؟ آپس میں جو ہمارے درمیان نفرتیں ہیں،
آپس میں جو ایک دوسرے کے درمیان بھائی چارہ ہونا چاہیے تھا، بھائی چارہ نفرتوں میں بٹ گیا ہے، بھائی چارہ نفرتوں میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اسی طرح آپس میں ہمارے درمیان کبھی کبھی لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی ہم ایک دوسرے کو غلط بھی ٹھہراتے ہیں، ایک دوسرے پر غلط الزامات بھی لگاتے ہیں، کبھی کبھی ایک دوسرے کے دل میں، ہمارے دل میں اناد اور تکبر بھی ہوتا ہے، حسد بھی ہوتا ہے، ایک دوسرے کے بارے میں ہمارے دل میں غلط باتیں بھی ہوتی ہے، کسی پر غصہ کرنا بھی ہوتا ہے، ناجائز کسی کو قصوروار ٹھہرانا بھی ہوتا ہے۔ اگر کوئی مالدار ہے تو وہ غریبوں پر ظلم کرنا، یہ بھی چلتا رہتا ہے، کرپشن بھی چلتا ہے، مہنگائی بھی ایک طرف چل رہی ہے۔ یہ سارے چیزوں سے ہم کب آزاد ہوں گے؟ اس کی آزادی کا کب جشن منائیں گے؟ مہنگائی سے آزادی کا جشن کب منائیں گے؟ کرپشن سے کب آزاد ہوں گے؟ اس کی آزادی کا کب جشن منائیں گے؟ اسی طرح آپسی نفرت اور آپسی اناد سے کب آزاد ہوں گے؟ تنگ نظری سے کب آزاد ہوں گے؟ تو یہ سارے چیزوں سے ہم کو آزاد ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انگریزوں کی غلامی سے تو آزاد کر دیا، اب یہ چیزوں سے ہم کو اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے۔ اس وقت حقیقی معنوں میں ہم اپنے آپ کو آزاد تصور کریں گے، ہر ایک کو اظہار خیال ہو، اظہار خیال کی آزادی ہو، ہر ایک کو جینے کا برابر کا حق ہو، اور ہر کوئی اپنے آپ کو ہندوستان کے اندر اور ہندوستان کی فضا میں امن والا اور پیسفل اپنے آپ کو تصور کرتا ہو، اور ہر کوئی سلامتی کے ساتھ، شانتی کے ساتھ اور اپنے آپ کو امن میں تصور کرتے ہوئے زندگی گزارے۔ یہ حقیقی آزادی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کو سلامت رکھے، تا صبح قیامت رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر طرح سے ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرمائے، امن و سلامتی کے ساتھ ہم سب کو مل جل کر ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔